بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے اس ٹرانسمیشن میں، حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے اسباب اور عوامل کے حوالے سے ایک جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2142 کے بارے میں تھوڑی تمہید لوں گا، پھر آگے بڑھیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اسے کیسے استعمال کر لیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے موت سے قبل اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس نوٹ کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کروں گا اور اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں گا۔ میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 15 سال سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں اور PhD اسکالر ہیں۔ سر ویری وارم ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویسے تو وارم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ گرمی ویسے ہی بہت ہو رہی ہے، لیکن جب خلوص دل کی بات ہو تو وارم ویلکم سر کہنا پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں قاری احمد ہاشمی صاحب، فاضل قرات شاہ ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ قاری صاحب کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب، اور یہ محتمم جامع دار الحدیث کمالیہ راجوال اور اسلامک اسکالر ہیں۔ جی سر السلام علیکم۔ بارک اللہ فیک۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ جی قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ما شاء اللہ۔ قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ما شاء اللہ ما شاء اللہ۔ قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ما شاء اللہ ما شاء اللہ۔ قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله ما شاء اللہ ما شاء اللہ۔ قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. گفتگو کا سلسلہ باقاعدہ آغاز کریں گے ہم اور اس ٹاپک پہ کہ حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے اسباب اور عوامل کیا ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ایک چھوٹا سا چینج جو یہاں پہ اسٹوڈیوز میں ہے کہ قاری احمد ہاشمی صاحب تشریف لے جا چکے ہیں اور ہمارے پاس اب یہاں پہ ہمارے مہمان ہیں محمد حامد خان عتیق صاحب، نعت خواں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ سے ہم نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، آپ سے گفتگو بھی کریں گے. ابھی باقاعدہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جس طرح میں نے بڑی صاحب آپ سے سوال کیا تھا کہ حسن خاتمہ کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. نظامی صاحب، حسن خاتمہ ہے کیا؟ ہم سب کی زندگی کا اللہ رب العزت نے ایک مقصد خود متعین کیا ہے، ہم نے نہیں. اس مالک نے جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہماری زندگی کا ایک مقصد بھی خود ہی عطا کیا ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ مقصد اگر خیر و سلامتی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ پورا ہو جائے اور بندہ اس دنیا سے جب جا رہا ہو اور فرشتے کانوں میں آ کر ایک خوشخبری سنا دیں تو یہ حسن خاتمہ ہے. اور اگر یہ مقصد حاصل کرنے میں کوئی انسان ناکام ہو گیا تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور پھر فرشتے اس کے کانوں میں آ کر جو کچھ کہتے ہیں نا وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرمائے. آمین. اللہ اس مقصد میں ہم سب کو اپنی توفیق دے اور اپنی رحمتوں سے کامیاب کرے. آمین. تو حسن خاتمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں، ثم استقاموا، پھر زندگی میں اس پر ڈٹ جاتے ہیں، قائم رہتے ہیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ان کے عقائد، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی زندگی کی ہر چیز باغ دوڑ جتنی ہے وہ ساری اپنے رب کے حکم کے مطابق ہوتی ہے. تو جب یہ شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے زندگی ساری اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاری ہے، اپنے نبی رحمت کی سنت کے مطابق گزاری ہے،
اپنی منمانی نہیں چلائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں، میری زندگی کی پلاننگ یہ ہے کہ میں زندگی میں یہ بن جاؤں، میرے زندگی کی پلاننگ یہ ہے کہ میں بچوں کو یہ بنا دوں. نہیں، میرا رب کیا چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. تو جب یہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتے بھیجتا ہے اور وہ آ کر خوشخبری دیتے ہیں کانوں میں کہ لا تحزنوا، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابشروا بالجنہ، خوش ہو جو اس جنت کے لیے جس کا وعدہ تھا، جی. اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے مہمان نوازی بھی تیار کی ہوئی ہے. یہ ہے زندگی کی کامیابی کہ ایک فرشتے آ کر کانوں میں اعلان کر دیں کہ غم بھی نہیں کرنا، پریشان بھی نہیں ہونا، اور تمہارے لیے وہ نعمتوں والی جنت وہ تیار ہے. اور اس میں ہے کیا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. کہ اس غفور الرحیم نے جو مہمان نوازی تیار کی ہے، وہاں جو مانگو گے وہ ملے گا. اب ہے عیش والی زندگی کہ میرا دل یہ کرتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو. تو وہ جو سب سے غریب جنتی بھی جنت میں جب پہنچ گیا تو اللہ رب العزت اس کو پروٹوکول اور اپنی رحمتوں سے مزید نوازنے کے لیے 3 دن تک خود آ کر پوچھیں گے بندے بتا کچھ اور چاہیے. دنیا کی خواہشات ادھر ہی رہ جانی ہے. سب سے آخری جنتی آخری اس کو بھی 3 دن رب العالمین خود آ کر پوچھیں گے کہ بتا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. یہ ہے حسن خاتمہ. جی. اللہ ہم سب کو یہی حسن خاتمہ عطا فرمائے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. فرمائیے گا کہ ہر انسان نے ختم ہونا ہے. انسان کے اثر اس دنیا میں جو بھی چیز تخلیق ہوئی ہے یا جو آئی ہے سب نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے. اور اگر ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان چاہتا ہے حسن خاتمہ. جبکہ حسن خاتمہ ہے کیا، اس کے مفہوم سے ہمیں ذرا آگاہ بھی کیجئے، جس طرح بھی فرمایا بٹی صاحب نے. باتیں ارشاد فرما رہے تھے جی. اسی میں کچھ توسیع کرتے ہوئے 1-2 چیزوں کو ایڈ کروں گا. جی. لفظ حسن خاتمہ جو ہے 2 الفاظ ہیں اس میں. ایک حسن ہے، حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی. جی. خاتمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی فنیشنگ، اس کی اینڈنگ، اس کا انجام. تو حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں رب کے ساتھ آپ کی وفائیں آخری لمحات تک جاری رہیں. اللہ اکبر. آپ عبادت کر رہے ہیں آخر تک، الوہیت پہ قائم ہیں آخر تک، دین پہ قائم ہیں آخر تک. یا ایون اگر پہلے کسی شخص کی زندگی اچھی نہیں بھی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے، جی. وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے اور جاتے ہوئے اس کی زندگی حسین ہو جائے. جو آپ شروع میں حدیث پڑھ رہے تھے، بہت خوبصورت حدیث، اس کے ایک حدیث میں یوں الفاظ آئے ہیں ایک سند میں، موت سے پہلے اسے پاک صاف کر دیتے. تو صحابہ نے پوچھا وما طہورہ، پاک صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت ثم یقبضہ علیہ. وفات سے پہلے اللہ اس سے کوئی نیک کام کرواتے اور اس نیک کام کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. یہ اس کا حسن خاتمہ ہوتا ہے. جی. اور اس کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا نظامی صاحب سر، کہ اس نے میٹرک کیا، 10 سال لگائے، 12 سال لگائے، KG نرسری ایڈ کر کے ایک عرصہ لگایا، تو اب امتحان میں اس کا ایگزام ہو رہا ہے. تو ایگزامینیشن ہال کے اندر وہ اس نے 3 گھنٹوں میں کیا لکھا ہے، رزلٹ اس پہ بیس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں یہ اس طرح سے بنائے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ وہ زندگی کے آخر میں کیا کر رہا ہے، اس بنیاد پہ آخرت کا رزلٹ مرتب ہو رہا ہوتا ہے. جی. اگر وہ اچھا ہے تو رزلٹ اچھا ہے، اگر وہ برے لمحات ہیں تو سوء خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. ٹھیک ہے، میں سر کی طرف آؤں گا. سر آپ بھی گفتگو میں شامل ہوں. جس طرح ابھی فرما دیا گیا حسن خاتمہ کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں سوء خاتمہ کے حوالے سے اور اس کی علامات کیا ہیں وہ بھی ذرا واضح کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب اور بٹی صاحب نے ذکر کیا حسن خاتمہ، حسن خاتمہ کے بالکل برعکس اس کا اپوزٹ ہے سوء خاتمہ.
یعنی کسی کا اختتام اینڈ وہ برا ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا تھا اپنے عبادت کے لیے، اور اللہ رب العزت انسان سے ڈیمانڈ بھی اسی بات کی کرتا ہے کہ وہ میری فرما برداری کریں، عبادت کریں۔ اگر بندہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا اور اس کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں گزرتا ہے جی، اور پھر وہ ان برائیوں پر، ان گناہوں کے کاموں پر فخریہ انداز میں زندگی بسر کرتا ہے، یا شرکیہ امور، اس کے معاملات عبادات کے اندر بدعات، اور پھر ان پر دوام یعنی ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو بندہ مرتے دم تک اللہ کی نافرمانیوں پر قائم ہے، شرک پر، کفر پر، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں پر، کبیرہ گناہوں پر، اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، اور اسی طرح اس کی موت آ جاتی ہے۔ یا پھر مرتے وقت اسے کوئی دعوت دیتا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، وہ انکار کر دیتا ہے جی، کہ میں اس لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، یا نعوذ باللہ وہ یہ کہہ دیتا ہے میں قرآن کریم کو نہیں مانتا۔ اس طرح کی اگر بات آخری وقت وہ کرتا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کی زندگی کا اختتام اور اینڈ جو ہوا ہے وہ بری موت، اور اس کا خاتمہ ایمان کی بجائے کفر پر یا شرک پر یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت پر ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی صاحب، جیسا ابھی سر نے فرمایا، سوء خاتمہ کی طرف اگر ہم مزید کو گفتگو طول دیں تو بتائیے گا کہ اس کی مزید وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسا سوء خاتمہ کے حوالے سے وضاحت اگر ہم اور ڈیٹیل میں لے کے جائیں، میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پلیز کلیئر ہو جائے گا۔ ایک مثال دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ، اور ساتھ ساتھ وہ دین کے داعی بھی ہیں، دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں جی، اسکالر بھی ہیں، اسلامی اسکالر بھی۔ ان سے کسی بندے نے پوچھا جی آپ کی وارڈ میں ہارٹ کے پیشنٹ آتے ہیں اور ہر روز کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو آپ تو ہر روز بڑے دہلا دینے والے عبرتناک مناظر دیکھتے ہوں گے، کوئی ہمیں بھی بتائیں، کوئی تھوڑی عبرت ہو جائے، کوئی دل نرم ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے میرے پاس تو آپ کی بات صحیح ہے، ہر روز ہی ایسے مناظر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بزرگ آئے، سارا وہ کمپیوٹر بتا رہا ہوتا ہے، ایل سی ڈی لگی ہیں، ہم ہارٹ بیٹ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ چیک کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ فوت ہونے والوں کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زبان سے آخری لمحات میں کلمہ طیبہ کا ورد ہو گیا، زبان سے ادائیگی ہو گئی، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ تو نظر آئے کہ قریباً مر گئے، اس کے پاس پڑھو بھی اور اس کو آہستہ آہستہ تلقین بھی کرو۔ یعنی جیسے بڑی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے گیجٹ لگے ہیں، اکوپمنٹس لگے ہیں، وہ بھی لگے الیکٹرانک ہیں، ساری یا چیزیں ویسے بتا رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ ہچکیاں لے رہا ہے آہستہ آہستہ۔ جی، آپ کا ایکسپیرینس بتا رہا ہے، ڈاکٹریٹ آپ نے جو پڑھی ہے، تو جی اس پلیز۔ کو قریب جا کے پیار سے، سختی نہیں کرنی، زبردستی پڑھوانے کی کوشش نہیں کرنی، پیار سے آہستہ آہستہ اس کو کہنا ہے وقفے وقفے سے کہ پڑھ لو۔ اگر وہ نہیں پڑھتا تو چپ کر جائیں، اس کے پاس پڑھنا شروع کریں، وہ ہو سکتا ہے پڑھ لیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے تو میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو میں نے قریب جا کر کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور وہ مجھے گور رہا ہے۔ میں سمجھے شاید ناراض ہو گئے ہیں، جی جی، میں حدیث کے حکم کے مطابق پیچھے آ گیا۔ جی، کچھ دیر کے بعد میں پھر گیا، پھر جا کر کہا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ اور بزرگ پھر مجھے گوریاں ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، اس حالت میں بھی بزرگوں کا غصہ نیچے نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں تیسری دفعہ گیا، میں نے کہا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ تو اس وقت بزرگ بولے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جو بار بار مجھے کہہ رہے ہو وہ میں سن رہا ہوں، لیکن یہ زبان نہیں چل رہی۔ اللہ اکبر، یہ ہے سوء خاتمہ، اللہ اکبر، کہ زندگی اس کلمے کے مطابق گزاری ہی نہیں ہے، زندگی تو اپنی من مانی سے گزاری۔
اگر اس کلمے کو مانتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہو تو پھر منظر دوسرا ہے. سر اس پہ یقیناً گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک وقفے کی طرف جانا ہے، اجازت دیجیے گا مجھے. جی جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جو مہمان یہاں پہ موجود ہیں، ان معزز مہمانوں کے ساتھ گفٹ جائیں گے جو الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے بھیجے گئے ہیں. آج کے مہمان اپنا تحفہ وصول کریں گے الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے جو بھیجا گیا ہے. اس سے پہلے کہ گفتگو کو مزید آگے لے کے چلیں، میں محمد حامد خان سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول پیش کریں. میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سا خوب و یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے کملی والے جیسا وہ حبیب ہے خدا کے، وہ محب ہے کبریا کے، وہ حبیب ہے خدا کے، وہ محب ہے کبریا کے، وہ محب ہے کبریا کے. کسی طور ان سے بالا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی طور ان سے بالا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے کملی والے جیسا سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بددعا دی، سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بددعا دی، نہ کسی کو بددعا دی. کبھی مہربان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے کملی والے جیسا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سا خوب و یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. میرے کملی والے جیسا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ محمد حامد خان عتیق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھٹی صاحب گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں، آپ فرما رہے تھے پوری ڈیٹیل، اس کو کمپلیٹ کیجئے پلیز. میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہے پورا خاتمہ
کہ جب بندہ ایمان کی دولت سے ہی محروم ہو جائے اور زندگی کا آخری انجام کسی ایسی نافرمانی پہ ہو جائے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں، اس کے بارے میں بھی بے شمار واقعات ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک ڈول بجانے والا اپنی شدت سے ڈول بجاتے بجاتے زمین پر گرا اور وہیں ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے برا خاتمہ۔ ایک شخص بھائی کی شادی میں شراب پی کر اتنا ناچا کہ وہیں بارات کے دوران ہی گرا، ختم۔ تو یہ شخص جس نے شراب پی ہوئی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں شیطان کا بازو بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں برا خاتمہ۔ اس کے مقابلے میں حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندے کی موت آئے اور وہ اللہ کی فرما برداری والا کوئی کام کر رہا ہو۔ مسجد نبوی میں ہم نماز پڑھ کے نکلے، ایک بندہ آیا ہے، نماز میں شامل ہوا ہے، پہلے سجدے میں گیا ہے، اٹھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک موت ہے کہ اللہ گھر اکبر۔ سے نیت کر کے آیا کہ میں اللہ کی فرما برداری کرنے کی نماز مسجد نبوی میں پڑھوں گا، اللہ اکبر۔ اور پہلے سجدے میں ہی وقت پورا ہو گیا۔ یہ خوبصورت موت ہے۔ اور وہ جو میں ڈاکٹر صاحب کے تجربات آپ کو بتا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے ایک تو وہ بتایا نا کہ جس کی زبان ہی نہیں چلتی، وہ کہتا ہے سن میں رہا ہوں لیکن زبان چلتی نہیں ہے، زبان نہیں چل رہی۔ اس کے بالکل مقابل وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگ آئے تو میں نے ان کو جا کر کہا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو بزرگوں نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی بند کر لی۔ میں نے کہا شاید پڑھ رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ جا کر کہا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو بزرگوں نے آنکھیں کھولی تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب لگتا ہے ساری زندگی ضائع کر دی آپ نے۔ کہتے ہیں میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، میری زندگی بھی ضائع ہوگی۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس لیے کہا کہ تم نے ضائع کر دی کیونکہ تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا، وہ خود اسلامک اسکالر ہے۔ تو وہ کہتا ہے چچا جان پھر مجھے سکھا دیں۔ تو چچا جان کہتے ہیں مد جو پہلا لا ہے نا اس کو لمبا کر کے پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا لا الہ الا اللہ، اس طرح نہیں پڑھتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھاتے سکھاتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے حسن خاتمہ اللہ اکبر۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری اور آخری لمحے تک اللہ کی فرما برداری کرتے کرتے روح اللہ کے پاس چلی جائے، تو یہ کیا خوبصورت موت ہے اور یہ کیا خوبصورت خاتمہ ہے۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، جیسا ابھی بھٹی صاحب نے بھی فرمایا، بعض لوگ زندگی میں اچھے ہوتے ہیں مگر خاتمہ بہت اچھا نہیں ہوتا۔ یقیناً بہت سی ایسی مثالیں جیسا ابھی بھٹی صاحب نے بھی فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سر؟ اس کی وجہ بیان کیجیے۔ پہلے تو میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا سوئے خاتمہ کے حوالے سے، کہ سوئے خاتمہ کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ جی۔ ایک یہ کہ بندہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے، حالت شرک میں چلا جاتا ہے، برے عقیدے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کو پہلے صحیح تھا لیکن مرتے ہوئے وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بہت برا خاتمہ ہے۔ اور تیسرا اس کا لیول یہ ہوتا ہے کہ تھا تو صحیح لیکن برے عمل میں چلا جاتا ہے۔ جی۔ ان دونوں لیولز کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر حالت کفر شرک میں گیا ہے یا شک کرتے ہوئے چلا گیا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ تو جہنم میں چلا گیا، لیکن اگر وقتی طور پہ اس سے کوئی ایسی برائی کی حالت میں وہ چلا گیا ہے تو جو اس کی سزا بنتی ہے وہ جتنی دیر کے لیے بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اس کے اسباب ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ پہلے اچھے ہوتے ہیں اور بعد میں چینج ہو جاتے ہیں، یہاں پر ایک بڑا پہلو ہے جسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا، نہ سنا گیا ہے نہ دیکھا گیا ہے کہ ظاہراً اور باطناً لوگوں کے سامنے بھی اور دلی طور پر بھی کوئی اچھا ہو، اچھا رہا ہو اور پھر جاتے ہوئے برا ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ عموماً ایسے کیسز اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک شخص ظاہری طور پر ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے اچھا تھا لیکن بباطن وہ اچھا نہیں تھا، منافقت کر رہا تھا، تو جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے دکھا دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث میں بھی فرمایا نا، ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یبقى بینہ وبینہا الا ذراع۔ آدمی نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، یہ راہ جنت پہ چلتے چلتے اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع ہوتا ہے، ذراع اس کو کہتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو اتنے سے فاصلے میں پھر وہ ایسا برا ہو جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ کسی برائی پر ہوتا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جب یہ حدیث پڑھاتا تھا تو وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بڑا اشکال پیدا ہوتا تھا کہ سر جی یہ کیا ہوا کہ ساری زندگی تو وہ اچھا رہے، اب جاتے ہوئے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو بعض دفعہ واقعتاً یہ کنفیوژنس بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی بظاہر لگتا ہے یہ بڑا زیادتی ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو اس کے ساتھ دونوں صورتیں ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل جی۔ تو امام ابن رجب رحمہ اللہ نے یہاں بڑی کمال کی بات لکھی اور امام ابن قیم نے بھی اس کو انڈوس کیا۔ ان دونوں ائمہ نے لکھا کہ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگوں کی نظر میں، حدیث میں بھی الفاظ ہے فیما یبدو للناس، بظاہر ایسے ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اس میں منافقت ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے یا دکھاوا ہوتا ہے، بدسیست فی قلبہ، اس کے دل میں کوئی برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ برائی مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے راز کو فاش کر دیتا ہے اور اس کی برائی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی سر جیسے آپ فرما رہے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیتے ہیں، سامنے لا دیتا ہے۔ پہلے اس نے چھپائی ہوتی تھی تو مرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی نوٹ پہ دوبارہ آئیں گے سر، ایک وقفہ اجازت دیجیے میں وقفہ لے لوں پھر واپس آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، موضوع ہے ہمارا آج حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کے حوالے سے، اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سر میں آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا، فرمائیے گا کہ خلفائے راشدین اور یا دور حاضر میں حسن خاتمہ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو جس سے ہمیں سبق مل سکے، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیے۔ جی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی خوبی پائی جاتی ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی خامیاں، کوئی برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی خوبی ایسی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کا موقع نصیب فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پچھلے چند ماہ کی بات ہے، ایک واقعہ سوشل میڈیا پر بھی آیا تھا کہ سعودیہ کے کسی ایک شہر غالباً ریاض میں ایک بندہ تھا، تو عام طور پہ اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں بسر ہو رہی تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں کسی شیخ کو یہ خواب آتا ہے کہ آپ فلاں بندے کو عمرہ کروائیں۔ انہوں نے خواب دیکھنے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا چاہا، دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا اور اس کا نام وغیرہ یا اس کا ایڈریس بھی ان کو شو کیا گیا، ساری ڈیٹیل بتائیے۔ ساری ڈیٹیل بتا دی گئی۔ انہوں نے تعبیر پوچھی تو تعبیر بتانے والے عالم دین نے کہا کہ آپ اس بندے کو عمرہ کروائیں۔ اس کے پاس بندہ بھیجا، رابطہ کیا، وہ کہنے لگا جی میں نے آج تک سعودیہ میں رہ کر عمرہ نہیں کیا، لہذا آپ کسی اور کو کروائیں، میں تو نافرمانیوں میں اپنی زندگی بسر کرنے والا ہوں۔ اس نے اصرار کیا نہیں، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ نے عمرہ کروانا ہے تو پھر میری ڈیمانڈ کے مطابق مجھے اس طرح کی رہائش چاہیے، اس طرح کی سہولیات مجھے آپ دیں گے تو میں عمرہ کر لیتا ہوں۔ اس کو بلایا گیا، عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد جب وہ بیت اللہ سے نکل رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، پھر پتہ نہیں موقع دوبارہ آنے کا ملنا ہے یا نہیں۔ موقع جی، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے لگا اور اسی دوران اس کی موت کا ٹائم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی کو واپس لے جایا گیا تو اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ اس انسان کی کون سی خوبی تھی؟ وہ کہنے لگے یہ بڑی نافرمانیوں میں پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی یہ خوبی تھی کہ ہمارے ہمسائے جو تھے وہ یتیم بچے تھے، ان کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ یہ جب بھی ہر روز اپنے گھر کے لیے سبزی، گوشت، فروٹ لے کر آتا تھا، 2 شاپر لے کر آتا تھا، ایک ان کے دروازے پہ دستک دیتا اور دروازے پر رکھ کر آ جاتا اور دوسرا اپنے گھر لے آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ خوبی پسند آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں میں موت نہیں دی۔ اللہ، حسن خاتمہ آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ میں بلایا ہے، عمرے کا موقع عطا کیا ہے، اور عمرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمرے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گناہ معاف کروا کے توبہ کا اللہ نے پورا موقع دیا ہے۔ سر اس پہ دوبارہ آتے ایک لائیو کالر ہیں، اجازت دیجیے میں انہیں شامل کر لوں، پھر گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، خرچہ سے بات کر رہی ہوں۔
جی جی میری بہن، کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے۔ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں مجھے الرجی ہے نزلہ کا، تو میں اسٹیم لے سکتی ہوں؟ روزے کی حالت میں کیا بیٹا؟ نزلہ ہے، الرجی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے سانس نہیں آ رہی صحیح طرح۔ جی جی تو یہ ہے کہ یہ اسٹیم وغیرہ لینے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سانس کھل جاتی ہے، تو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی اسٹیم لینے میں کوئی عرض نہیں ہے۔ جی اسٹیم نہ تو کھانا ہے نہ ہی پینا ہے، باپ ہے، جی بخارات ہیں پانی کے، لے لیں اگر اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے اس سے تو لے لیں، اور اگر ہر قسم کے اشکالات سے بچنا ہے تو تھوڑا صبر کر لیں، ساری کے بعد کر لیں جو بھی کرنا ہے، لیکن اگر باپ لیں تو کوئی عرض نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اگر نزلہ زکام جیسا بچی فرما رہی تو تھی لے لیں، کہ باپ ان کو لے لیں، اگر کوئی مسئلہ یہ کمپلین ہے وہ اسٹیم لے سکتی جی ہے، لے کوئی سکتے، پرابلم کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، آپ نے فرمایا وہ بڑی ڈیٹیل میں واقعہ بیان فرمایا، اس کو کمپلیٹ کیجئے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود اس کو موقع دیا ہے کہ توبہ کرنے کا، تو جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کا موقع دے دیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سچی اور خالص توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ بلکہ اگر اس سے بھی خالص توبہ ہو تو اس کے 50-60 سالوں کے رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس تمام گناہوں کے رجسٹروں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی اس سے رحمت ہے بڑا- بٹی صاحب، کتنی رحمت ہے اس کی، اس سے بے بڑی شک۔ اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی کیا ہے رحمت ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کا خاتمہ ایمان پر کرنا چاہے اس کو توبہ کا موقع نصیب کر دیتے ہیں، اور پھر توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ نظامی صاحب وہ بھی جو حدیث میں آتا ہے جی جی۔ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا، جی جی اس بالکل کو اللہ نے بالکل، کیسا موقع دے کیسے دیا تھا۔ موقع دیا۔ میں چاہوں گا جی سر وہ جی آپ اس کو ریپیٹ بھی کریں، تھوڑا ایمان افروز واقعہ، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے مشعل اور راہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کا حسن خاتمہ اس قدر پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو بتایا، پھر آپ نے اس کو کوٹ کیا ہے جی تو اس کو حدیث کا درجہ مل گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99، تم سے پہلے ایک شخص تھا اس نے 99 انسان قتل کیا ہوئے اللہ تھے۔ تو ایک صاحب سے وہ پوچھنے گیا حلی من توبہ، کیا میں کوئی توبہ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو بعض مفتی بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا، زبردستی کے مفتی بنے ہوتے ہیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا مسئلہ ہے۔ جی جی تو اس نے کہا نہیں آپ کی کیسے توبہ ہو، 99 انسانوں کو تو نے قتل کر دیا۔ وہ قاتل تو پہلے ہی تھا، اس نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، وہ بھی قتل ہو گیا۔ سینچری پوری ہو گئی۔ سینچری لیکن پوری ہو اندر گئی۔ سے بے چین تھا بیچارہ، بے چین تھا، توبہ کے لیے راستہ تو ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر اس کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مشائخ کو جزائے خیر دے، امیر یونیورسٹی کے فاضل علماء بھٹی صاحب جیسے نیک عالم اس کو ملا۔ اس سے اس نے پوچھا، اس نے کہا آپ کے اور توبہ کے درمیان کون ہو سکتا ہے رکاوٹ ڈال؟ اللہ اکبر سر، آپ سچے دل سے آئے تو کون ہے بے اللہ شک، کی بے رحمت کا شک، دروازہ بند کر بے سکتا شک، بے ہے؟ شک۔ ہاں بس ایک کام کرو کہ جہاں تم رہتے ہو نا وہ جگہ چھوڑ دو، اعتقاریہ فلاں بستی میں جاؤ، ان بہا اناسا صالحین، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اللہ اب آپ اس کا یہ جذبہ دیکھیے، بچپن کی جگہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جی وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا تھا، اس نے وہ گینگ چھوڑی ہوگی، وہ ماحول چھوڑا ہوگا، اپنی جگہ چھوڑی ہوگی، اپنا مکان چھوڑا ہوگا، سچے دل سے چل نکلا ہے۔ ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، راستے میں وفات ہو جاتی ہے۔ پھر حدیث میں تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس کی روح لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تو سر یہ وہی بات ہے کہ اس کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پہ، جی اور اگر کوئی سوال کرے تو صحیح صدق کے دل سے اس کو جواب ملے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری رحمت غالب ہے تو آپ اس کی رحمت نہ سمیٹ سکیں، رحمت لے نہ سکیں؟ پھر تو سر ہماری خامی ہے نا، بالکل، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس سے کیا لینا ہے۔ سر میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائے گا جس طرح کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں زندگی میں نے بھی دیکھے ہیں، ساری زندگی گناہ کی ہے، جس طرح ابھی سر نے فرمایا۔ اس کو میں تھوڑا طول دینا چاہتا ہوں گفتگو کو کہ ہم مزید سمجھ سکیں، لیکن ان کا خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے اور سب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جو جس طرح سے گیا یہ شخص۔ اس حوالے سے وضاحت فرمائیے، یہ کیا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ ابھی آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے جی، کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ جائے۔ بے شک بے شک۔ ایک بندہ ہے جو ساری زندگی اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے اور پھر اس کی رحمت جوش میں آئی اور اس کو توفیق دی اور وہ ایسا عمل کر گیا جیسا میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جی تو رستے میں اس علاقے کا ایک نامور پہلوان جو کہ مسلمان نہیں تھا، وہ بھی اسلحے سے لیس اپنا ہتھیار لے کے آ گیا، جی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔
آپ نے فرمایا ہمیں کسی کافر مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں. تو وہ کہنے لگا جی میں تو آیا تھا کہ چلو مالک نعمت میں سے کچھ مجھے بھی ملے گا. آپ نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں تیری، جاؤ. کہنے لگے پھر آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کرو اور پھر چلو جہاد کے لیے. تو قبول ہے. تو اس شخص نے کلمہ پڑھا اور جہاد میں شریک ہوا اور اسی دن اسی جنگ میں لڑتے لڑتے شہادت بھی پا لی. سر یقیناً اس پہ واپس گفتگو کرتے ہیں. ایک لائیو کالر ہیں، جی میں وہ شامل کر لوں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام، ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نے پوچھنا تھا کہ میں قسم کا ڈاکٹر چھوڑ دے بتا، مطلب یہ کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں یہ کام نہیں کروں گی، لیکن اس کے بعد بندہ وہ کام کر لیتا مجبور ہو گیا، تو اس کا کفارہ کیا ادا کرنا چاہیے؟ میری بہن کچھ سمجھ نہیں لگا. آپ ٹھہر کے اور ذرا لاؤڈ تھوڑا آواز والیوم تھوڑا ان کا اونچا کر دیں. دوبارہ کویسچن کیجیے. میں نے کہا ہے کہ ورنہ قسم کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہاتھ میں قرآن ہو کے بندہ یہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، جی لیکن بندہ مجبور ہو کے وہ کام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا چھوڑنے کا کفارہ کیا ادا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. جی، آپ کے کال کا شکریہ. ابھی جواب دیتے ہیں. جی سر. جی قسم کا کفارہ. قسم کا کفارہ. قسم کا کفارہ اگر قسم توڑ دی ہے یا توڑنی پڑ گئی ہے، جی پہلے قسم کھائی کہ یہ کام میں نہیں کروں گا اور بعد میں احساس ہوا نہیں یہ کام تو بہت بہتر تھا، غلطی سے قسم اٹھا لی ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے ایک ٹائم کا، یا اللہ نے مزید توفیق دی ہو تو ان کو کپڑے دے دے، یا 3 روزے رکھ لے، یا ایک غلام آزاد کر دے. آج کے دور میں جو سب سے آسان ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یا ان کو کپڑے دینا، اور اگر اللہ نے ہمت دی ہو تو رمضان کے بعد 3 نفلی روزے رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. گفتگو کا سلسلہ جی اچھا ان میں سے کوئی ایک ہے یا یہ تینوں کوئی ہیں؟ ایک کوئی ایک آپشن پہ کام کریں گے نا؟ جو آسان لگے وہ کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو ساری آپشنز بتا دیں بھٹی صاحب نے، ان میں سے جو آسان ہے مجھے جو لگ رہا ہے کہ غلام آزاد کروانا ذرا وہ اب ان کے لیے موجود ہوگا. نہیں ہیں، موجود نہیں. قیدی موجود ہیں جیلوں میں جو دیت کے مسائل میں قابو آئے ہیں. جی جی تو وہ تو بہت خرچہ ہوگا. بالکل تو بالکل. 10 مسکینوں کو کھانا جو ہے وہ 1000 روپے میں 2000 میں بھی ہو بھٹی جائے صاحب گا. خود ہی کہہ رہے سب سے آسان آپشن یہی ہے. آسان آپشن ہے. یہ سورہ مائدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کھانے میں کی آپشن ہے، روزے کی نفلی روزے کی آپشن نفلی ہے، 3 اور نفلی کپڑوں کی روزے آپشن. یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دیں. ٹھیک ہے جی، مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں بھٹی صاحب. وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں، آپ بیان فرما رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک بہت بہادر پہلوان آدمی جس نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول کے حکم پر، اسی دن لڑتے ہوئے جب شہادت ملی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا. اس نے عمل کتنا کیا ہے، کوئی ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن فرمایا اجر اس کو بہت زیادہ مل گیا. تو یہ ہے خوش نصیبی، یہ ہے حسن خاتمہ. اور اگر دوسری طرف جائے نا، اگر اجازت ہو تو وہ جو برے خاتمے کی بات ہو رہی تھی، سر اس پہ دوبارہ آتے ہیں، ایک لائیو کالر شامل جی کریں پھر دوبارہ آتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا کویشچن یہ ہے کہ میرے حمد کی عمر ہے 47 سال، اور میری مطلب کہ جو ان کا دوست ہے، ہیلو السلام علیکم. جی جی بولیے. میرے حمد 47 سال اور جو ان کا دوست ہے ان کی عمر ہے 22 سال. تو وہ نا اکٹھے سوتے ہیں ایک بستر میں، ایک دوسرے کو کھانا کھلانا. تو بیوی کے ساتھ مطلب کوئی بات نہیں کرنی، نہ کی کسی قسم کی بھی. تو اگر میں غصہ کو کہتے ہیں وہ آئے گا تو مجھے سکون مل جائے، اگر وہ گھر میں نہ آئے تو مجھے سکون نہیں ملتا. مطلب کہ رات کو سونا ہے تو کسی آ کے اندر سے سونا ہے علیحدہ. تو مطلب کہ میں ان کو کوئی بات کہہ سکتی نہیں کر سکتی. تو ہر بات کا مجھے اس کو دوست پتا چلتا ہے، وہ ایسے انہوں نے رکھا ہوا جیسے فیملی ممبر ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ وہ آ جائے تو انہیں اتنی خوشی ہوتی کہ وہ آپ کا پیسہ کسی ایک گھر میں نہیں آئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے کال کرنے کا شکریہ. آپ کا سوال جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اس کا جواب ابھی لیتے ہیں. بھٹی صاحب سوال کی بیس یہی ہے کہ شوہر کی عمر زیادہ ہے
ان کا دوست ہے جو کہ ان سے آدھی عمر کا ہے، اکٹھے سونا، کھانا، پینا، رہنا، اس بارے میں اللہ المستعان. یہ ہے معاشرے کی بگاڑ کی انتہا. اب شکوہ یہاں تک پہنچ گیا. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی ان کو ٹریننگ، تربیت، شوق دلائیں. 10 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز پڑھائیں. اور پھر اپنے بچے ہیں، اپنے سگے بہن بھائی جو ہیں، ان کے بسترے الگ الگ کر دیں. اب ان کا بستر اکٹھا نہیں رہ سکتا. سگے 2 بھائی بھی جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ اکٹھے نہیں سو سکتے. بلوغت کے بعد تو بالکل ہی نہیں. سگے بہن بھائیوں کے لیے بھی پابندی ہے. تو ان صاحب کو توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اور بیوی کی طرف دھیان دینی چاہیے. اللہ رب العزت نے ان کی جائز ضروریات کے لیے حلال پاکیزہ بیوی دی ہے، تو ان کو ان تک محدود رہنا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جو دوستیاں ہیں جو شرم و حیا کے منافی ہیں اور گناہ پر مشتمل ہیں، اسلام قطعاً ان کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم چونکہ ہم پہ ذمہ داری عائد ہے، ہم نے دونوں پہلوؤں پہ نظر رکھنا ہے. جی. ایک تو آپ نے بجا فرمایا یہ پہلو ہو سکتا ہے. اگر کوئی دوسرا پہلو ہو سر، کہ جس طرح 2 بھائیوں کے طور پہ، ایک اچھے ریلیشن شپ کے طور پہ، ایک اچھے دوست کے طور پہ، عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ٹریول پہ کہیں نکلتے ہیں، جگہ نہیں ہے تو ہم ایک ہی چارپائی پہ آرام کر لیتے ہیں 2 بھائی آپس میں، یا آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سستا لیتے ہیں. اس نظریے سے اگر دیکھیں سر، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا، بات چیت کرنا، ہنسنا مسکرانا، کوئی قباحت نہیں. لیکن جب سونے کی بات آئے گی تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ منع کیا ہے، روکا ہے. پھر دوست ہوں یا سگے بہن بھائی ہوں، ان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. شریعت یہ کی جو پاسداری بھٹی کریں. صاحب فرما رہے ہیں نا، جی جی دیکھیے، پلیز. میں یہ سنن نبی داؤد سے الفاظ دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ میں بڑی حکمت ہوتی ہے. جی جی پلیز. یہ سنن نبی داؤد میرے سامنے ہے اس وقت، 496 495 حدیث نمبر ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. جب 10 سال کے ہو جائیں تو اس معاملے میں سختی بھی کرو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. 10 سال کی عمر کے بچے ہمارے ہاں عرب کلچر میں وہ بالغ بھی نہیں ہوتے. ان کے ہاں اس طرح کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے. وہ ہیں بھی بھائی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، پھر بھی آپ نے 2 ٹوک حکم دیا کہ ان کے بستر بالکل الگ الگ کر دو. یہ تربیت ہے، تربیت کے نقطہ نظر سے. اور خصوصاً اس کیس میں ٹھیک ہے ہمیں حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، بھائیوں کے طور پہ بعض دفعہ ایسے ہو بھی سکتا ہے. لیکن جب ان کی وائف کو اس سے شکوہ بھی ہو رہا ہے اور وہ گھر میں توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں، تو اٹ مینس کچھ مسائل ہیں جس سے ان کی اہلیہ کو ظاہر ہے آن لائن لے کے کمپلینٹ کے انداز میں کہنا پڑا ہے. یہ جس بہن نے کمپلینٹ کی ہے، آپ اس کے دکھ اور کرب کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی بالکل بالکل. کہ اس نے یقیناً یہ بات فیملی ممبران کو بتائی ہوگی، بزرگوں کو بتائی ہوگی، اس حد تک کویسچن پہنچی ہیں، اور انہوں نے اپنے سوال میں بڑے شرم و حیا کو مد نظر رکھا ہے. اگر وہ کھول کر بتاتی تو نہ ہم سن سکتے تھے نہ بتا سکتے تھے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پلاٹ یا گھر خرید کے رکھا ہو اس سے زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سمن اور عنایا کے نام کا مطلب کیا ہے. یہ نام چاہیے جب نہیں چاہیے. اچھا، آپ کے 2 کویسچن ہیں. پہلا کویسچن آپ نے پوچھا ہے کہ ایک رقم جو آپ نے رکھی ہے اس پہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ رقم نہیں، گھر اور پلاٹ خرید کے رکھا ہو، خریدا ہو، یعنی کہ کرائے پہ چڑھایا ہو یا ویسے. گھر خرید کے رکھا ہوا، ٹھیک ہے. اور آپ کا دوسرا کویسچن ہے کہ سمن اور عنایا کے نام کا مطلب کیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ابھی جواب لیتے ہیں. جی سر. جی، گھر اگر خریدا ہے اور اس کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو اس گھر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی جو آمدن آ رہی ہے، رینٹ آ رہا ہے، 25-50 لاکھ روپے ماہانہ آپ کو آ رہا ہے، اور اگر وہ آپ کے گھر کے اخراجات میں خرچ ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ پھر بھی نہیں ہے. اور اگر وہ پیسے بینک میں پڑے رہتے ہیں تو سال پڑے رہیں اور وہ 89,000 سے زیادہ ہوں یا 89,000 ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، عمومی طور پہ ہم بہت مرتبہ ان چیزوں کے بارے میں بتا چکے، لیکن چونکہ سوال ہوتا ہے تو شامل کر لینا بہتر ہے. دوسرا حصہ یہ تھا کہ سمن اور عنایا. سمن اگر سا کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قیمت، جی، ریٹ. جی.
تو اگر بچے کا نام رکھا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں پیارا، قیمتی. جی. اور عنایا کا معنی، عنایتن اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اہتمام کسی چیز کا، دیکھ بھال. تو اگر آپ بچے کا نام، بچی کا نام رکھ لیتے ہیں تو مطلب اہتمام کرنے والی، دیکھ بھال کرنے والی، دوسروں کی کیئر کرنے والی، تو یہ ممکنہ معنی اس کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں تے کا فرق ہے. شیخ کچھ جی کہنا پلیز چاہ رہے ہیں. پلیز. میں وہ گھر کے حوالے سے تھوڑا ذہن میں ایک کویسچن آ رہا تھا کہ بعض وہ گھر لوگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کو سیل کر دیں. ہاں جی، یہ دوسری اس کی صورت بٹی صاحب جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں. اس پہ بھی ذرا شیخ صاحب ہم وہ کرائے پہ دیا ہوا بہتر ہو ہے. جائے گا. جی. اور وہ بھی رینٹ، اگر وہ 1 سال تک اس کا رینٹ جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ 89,000 تک چلی جائے 1 سال تک وہ پڑی رہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے ادروائز نہیں. ٹھیک ہے جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقفہ لینا ہے، اس کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. بڑی صاحب، ایک معاملہ ہم کمپلیٹ کر رہے تھے سوئے خاتمے کے حوالے سے، اس کو کمپلیٹ کر لیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں. امام صاحب، ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ جو ساری زندگی بظاہر اس نے بہت بری گزاری اور اللہ کو اس کی ایک نیکی پسند آئی اور آخری ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نواز دیا. لیکن برا خاتمہ اور سوئے خاتمہ کی انتہا دیکھیں کہ ایک بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں بھی پڑھتا ہو، آپ کے ساتھ روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اور اس سے بھی اوپر جا کر دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے کہ آپ کا پسینہ بھی دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. آپ کے بال مبارک حج کے موقع پر تراشے گئے تو آپ کے حکم سے باقاعدہ بانٹے گئے، اور صحابہ کرام کو جس کو ایک بال مبارک مل گیا اس نے ساری زندگی سنبھال کے رکھا ہے کہ ہم پانی میں گول کے بیمار کو پلا دیں تو اس کو شفا مل جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے خشک کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا تو وہ چشمہ بن کے ابھرا. آپ کی ہر چیز بابرکت تھی. لیکن دوسری طرف دیکھیں اس بندے کی بد نصیبی جو آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور پھر اس کے سوء خاتمہ کی انتہا یہ ہے کہ بیٹے نے آ کر کہا، اس کے بیٹے نے، کہ اللہ کے رسول میرے والد کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قمیض مبارک میں اس کو کفن دوں. آپ نے قمیض بھی دے دی، اور پھر جب قبر میں اس کو ڈالا جا چکا تھا آپ نے دوبارہ نکلوا کے اپنی گود میں بٹھایا، گود میں لٹا کے، اور اپنا مبارک لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا. لیکن آسمان سے پھر حکم آ گیا کہ میرے محبوب آج کے بعد ان بدبختوں کے لیے نہ آپ دعا کر سکتے ہیں، ولا تقم علی قبرہ، آج کے بعد اس جیسے لوگوں کی آپ نے قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا. اللہ اکبر. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مشرکوں کا حکم الگ سے آیا تھا، کیونکہ اگر شرک کی حالت میں فوت ہو جائے تو مومن اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی نفاق کی حالت میں، یہ میں بات کر رہا تھا عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کی، کہ ایمان جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اندر کچھ نہیں ہے، اوپر سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو وہ دل کے اندر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے حالت یہ ہوئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اس کے منہ میں گیا ہے، آپ کی قمیض میں اس کو کفن دیا گیا ہے، اور آپ نے جنازہ بھی اس کا پڑھایا. نبی رحمت کی دعائیں بھی اس کے کسی کام نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ میرے محبوب آئندہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. یہ جو خبیث ہیں آئندہ آپ نے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے اور نہ ان کی قبر کے اوپر آپ کھڑے ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے. تو بد نصیبی کی یہ ہے انتہا کہ بندہ اوپر سے دیکھو محنت کتنی ہے، جہاد پر بھی جاتا ہے، اپنے دوستوں سمیت جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے 5، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اور سارے کام کرنے کے بعد دل میں ایمان نہیں ہے. اور انجام یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر میرے محبوب آپ 70 بار بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو ہم نے نہیں بخشنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بچائے ایسے سارے معاملات سے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایمان، اخلاص اور سچائی کا حسن خاتمہ میں کیا کردار ہے؟ یہ ساری چیزیں جو اچھی چیزوں کا جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے، کیا ہے کردار سارا حسن خاتمہ کے لیے؟
اصل کردار ہی ان چیزوں کا ہے. جی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جی جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو جما دیتا ہے، ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. جی کبھی کبھی تو ان کا حسن خاتمہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے آپ نے فرمایا ھذا الذی اہتز لہ عرش الرحمن. سعد کی روح اوپر گئی ہے تو اللہ کے عرش نے جھوم کے اس کا استقبال کیا. صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے. تو اصل چیز ہی ایمان ہے جس سے انسان کو حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. جی. جیسے شروع میں بھی ہم آیت تلاوت کی شیخ صاحب نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اس ایمان پر استقامت کی وجہ سے یہ 6-7 ان کو پیغام مرتے مرتے اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ کہ اکبر. کوئی خوف نہ کھانا فیوچر کا، جی غم نہ کھانا پاسٹ اصل آنے والی زندگی کے آنے بارے میں والی فرمائیں. زندگی، جی غم نہ کھانا کہ پیچھے کیا ہوا ہے، جی وہ بھی غم نہیں ختم، خوف بھی ختم. اب شروع مبارک ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے. چوتھی بشارت نحن اولیاؤکم، سب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے. فرشتے کہتے ہیں ہم ہیں نا تیرے ساتھ، وفائی کرنے والے، اللہ بھی تیرے ساتھ ہے، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور اب میں. اور پانچویں اب تمہارے لیے وہ جنت ہے جو تمہارے جی میں آئے گا وہ تمہیں ملے گا. اور چھٹی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم فرمائش کرو گے وہ بھی تمہیں ملے گا. تو ایمان ہے اصل چیز. ایمان کے بعد اخلاص ہے. اخلاص کا بنیادی کردار یہ ہوتا ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہ آخری موقع ہے، اس پہ اوپر آپ محنت کر لو، پوری محنت کر لو. اگر یہ تم سے نکل گیا، جی اگر یہ تمہارے ہاتھوں سے اب نکل گیا پھر کبھی موقع نہیں ملنا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جا رہے تھے نا تو ان کے ساتھی پاس بیٹھے کلمہ پڑھ رہے تھے تو امام صاحب کہنے لگے لا بعد، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو ساتھی شاید پریشان ہو گئے امام صاحب کیا کہہ رہے. امام صاحب اپنی ایک دنیا میں تھے جی تو کچھ کیفیت بہتر ہوئی تو پوچھا امام صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے تھے لا بعد، ابھی نہیں ابھی نہیں. تو امام صاحب فرمانے لگے کہ شیطان مجھے کہہ رہا تھا احمد میں نے تیرے اوپر محنت بڑی کی، لقد فتنی، لیکن تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے. تو میں اس خبیث سے کہہ رہا تھا ابھی تو اسے بچا نہیں ہو، ابھی جنگ جاری ہے تیرے ساتھ. اخلاص تھا نا ان کی زندگی میں. کیا انہوں نے مشقتیں برداشت کی تھی دین کے لیے، اور اللہ نے ان کو جب جا رہے تھے جنازے میں کیا شان دی تھی. بلکہ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جنازے کو دیکھ کر ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اخلاص بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ مخلص لوگوں کے اوپر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، نہ زندگی میں چلتا ہے نہ مرتے ہوئے چلتا ہے. اللہ اکبر. اور جو سچائی ہے اس کا بھی بہت بنیادی کردار ہوتا ہے حسن خاتمہ کے اندر. یہ مثال سے ذرا چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے عہد مسعود ہے. ایک سادہ سا بندہ آتا اسلام قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نصیحات کو بہت سمجھتے تھے. وہ ایک دیہی صحرائی بدوی انسان تھا تو آپ نے اس کی ذمہ داری لگا دی کہ ساتھیوں کے سامان کا، جانوروں کا تم نے خیال رکھنا. تو جہاد ہوا، مال غنیمت ملا، اس کا حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علیحدہ رکھوا دیا. جب وہ آیا صحابہ نے کہا یہ آپ کا حصہ ہے. اس نے تو وہ حصہ اٹھایا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آگے کہنے لگا ما علی ھذا اتبعت، اے اللہ کے پیارے نبی میں نے اس دنیا کی خاطر تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ میرا حصہ، یہ کیا بات ہوئی. حالانکہ مال غنیمت حلال ہے، اللہ کے رسول خود دے رہے ہیں، اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے اندر ایمان کی سچائی کی کیفیت کچھ اور ہی ہے، کچھ اور ہے. بیوٹیفل. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم نے کس لیے کلمہ پڑھا تھا؟ کہتا ہے میں نے اس لیے کلمہ پڑھا تھا، یوں ادھر اشارہ کرتا ہے لِأَنْ أُرْمَهَا هُنَا فَأُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ آپ کے ساتھ جہاد پہ نکلوں، دشمن کا تیر آئے یہاں مجھے لگے
اور میں اللہ کی خاطر شہید ہوں. اللہ اکبر، کیا جذبہ ہے بھٹی صاحب. میں نے تو اللہ اس لیے اکبر، کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. آپ نے ٹوک یہاں سچائی کا کردار واضح ہوتا ہے. وہ اپنی بات میں سچا تھا، خالص اخلاص ایمان، میں، بالکل جذبے میں سچا تھا. ماشاء اللہ. آپ نے کہا ان تصدق اللہ یصدق، اگر واقعتاً دل سے کہہ رہے ہو نا تو ایسے ہی ہوگا. اللہ اکبر. تم سچے ہو تو اللہ بھی بڑا سچا ہے، ماشاء اللہ. وہ تمہاری سچائی کو دکھا دے گا. بے شک. جہاد ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا دیکھو، صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں اس نے اشارہ کیا تھا وہیں پہ اس کو تیر لگا ہوا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، این اسی ماشاء جگہ کے اللہ، اوپر. ماشاء اللہ. پھر آپ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا. اور میں نظامی صاحب کبھی کبھی سر. اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں کہ کسی بندے کی خاص کوئی نیکی ہے نا تو آپ نماز جنازہ کی دعا میں اب اس کی خاص نیکی کا اسپیشلی تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے اس جنازے کے اندر یہ دعا پڑھی، ان اللہم ان عبدک ھذا خرج مہاجرا فی سبیلک. اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری خاطر نکلا تھا، تیری راہ میں شہید ہوا ہے. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، اور میں تیرا پیغمبر اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اس بات کی گواہی دے رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اس کی سچائی تھی جو اس کے کام آئی. تو ایمان، اخلاص، سچائی، اور اخلاص میں بھی پھر بندہ اللہ کے ساتھ مخلص، پیغمبر کے ساتھ مخلص، قرآن کے ساتھ مخلص، فیملی کے ساتھ مخلص، معاشرے کے ساتھ مخلص، ہمسایوں کے ساتھ سنسیئر. اور جو اس طرح کا بندہ ہو تو اس کو تو اس نے خاتمہ اللہ نہیں دے گا. تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں سر پھر اس کے لیے. ڈیفینیٹلی بیوٹیفل، ویری ویل سیڈ. ایمان افروز رہا یہ بہت جو آپ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، سلفی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سوء خاتمہ سے بچنے کے لیے مسلمان کو کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اس پہ وضاحت کیجیے گا. جی، ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو چیزیں حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہیں، جی، ان کے برعکس جو چیزیں ہیں، ایگزیکٹلی، نفاق ہے، جھوٹا ہے، جھوٹ ہے، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے امور ہیں. جب بندہ ان میں چلا جائے گا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ بندے کا انجام بھی برا ہوگا. کیونکہ شیطان جب بندہ صحت مند طاقتور ہوتا ہے نا، جی، شیطان اس وقت بھی ہر طرف سے وار کرتا ہے. اور اس نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وہ جو سارا واقعہ تفصیلی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں. تو جب اس کو نکالا گیا تھا نا کہ دفع ہو جا یہاں سے، جی، اس نے کہا تھا میں دائیں سے، بائیں سے، آگے پیچھے سے، ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا. جی. اور جب بندہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ حملہ آور ہوتا ہے. جی. اور جب بندہ بستر پر پڑا ہے اور اس کے اندر کمزوری واقع ہو گئی اور جن اعمال کو صحت کی حالت میں بجا لاتا تھا اب وہ بھی اسی طرح نہیں کر رہا، اور اس وقت تو شیطان کا حملہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو چاہیے نیک اعمال کا اہتمام کرے. اور عام طور پر بندے کی موت اسی حالت میں آتی ہے جس پر بندے کی زندگی کے زیادہ اوقات یا ایام بسر ہوتے ہیں، یعنی جو بندے کے معمولات ہوتے ہیں. جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتا ہے اس کو موت کے وقت بھی قرآن نصیب سر ہو. تھوڑا توقف چاہوں گا. کتنی خوبصورت ڈاکٹر صاحب بھٹی صاحب بات کی انہوں نے، سلفی صاحب نے. غور طلب نہیں ہے سر یہ بات کہ جو بندہ زیادہ کام زندگی میں کرتا ہے اس کی واپسی کا سفر وہیں سے منسلک ہو سکتا ہے. اگر وہ تلاوت قرآن کریم ہے، نماز ہے، کسی کی مدد ہے، نیک کام ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل ہے، تو سر ویری ویل سیڈ. بہت خوبصورت آپ نے یہ بات جوڑی، بہت خوبصورت. اسی طرح جب بندہ زیادہ نیک اعمال کرتا ہے امکان ہے اور اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت بھی اسی حالت میں دے گا. نماز پڑھنے کی حالت میں موت آ جائے گی، قرآن پڑھنے کی حالت میں موت آ جائے گی. اس کے ساتھ دوسرا ہے کہ موت کا جو وقت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا اپنے رب سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. اور اس کے متعلق قرآن و حدیث میں ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم، یعنی خود بھی کریم ہیں. ان کے باپ جو ہیں یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، اور ان کے باپ تو جد الانبیاء ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اتنا بڑے اعلیٰ
مقام و مرتبے پر ہونے کے باوجود رب سے دعا مانگ رہے ہیں توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے موت دے اپنی فرما برداری میں، اسلام میں، اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دے۔ تو بندے کو زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، حدیث میں آتی ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے تمام امور کو بہتر انداز میں اس کو اچھا کر دے، آمین، خوبصورت بنا دے، آمین، اور یا اللہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ مجھے دنیا کی رسوائی اور ذلت سے بھی بچا لے آمین، اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے۔ آمین۔ سر اس پہ دوبارہ آئیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور سلفی صاحب آپ سے گفتگو چل رہی تھی، آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے، پھر ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بھی بتانی ہیں، بھٹی صاحب نے بھی بتانی ہے، تو سب کچھ شامل کریں گے۔ جی، ایک تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح کا بندے کا معمول ہوتا ہے جی، کہ زیادہ وقت جس انداز میں بندہ بسر کرتا ہے، عام طور موت بھی اسی حالت میں آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں، 5-6 پارے ایک مجلس میں پڑھ لیتے ہیں، موت کے وقت بھی قرآن کریم پڑھنا نصیب ہو کیسے جاتا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ۔ اور اس کے برعکس بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا جی جی، لاہور شالمار ہاسپٹل کا، چند سال پہلے کی بات یہ ہے۔ آپ کا آنکھوں دیکھا بات؟ جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اچھا، میں وہاں موجود تھا۔ آئی سی یو میں ایک مریض تھا، ادھر میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، وہ بھی اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ تو آئی سی یو میں دیکھا کہ ایک مریض ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بھی دیکھا وہ اونچی آواز سے غلیظ گالیاں دے رہا ہے، وہ مریض۔ اور آئی سی یو میں آپ اندازہ کریں کہ اونچی آواز میں گالیاں بک رہا ہے، ارد گرد کے لوگ بھی پریشان ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہم ہاسپٹل میں ہی تھے کہ دیکھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے اس کے جو قریبی رشتہ دار سے، ان سے تو نہ پوچھا، تو کچھ لوگ جو اس کے پیچھے بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے بڑے لوگ آئے ہیں اور یہ گالیاں دیتے ہوئے اس کی موت آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بہت امیر ترین آدمی ہے، اس کئی بٹھوں کا مالک ہے، تو اصل میں یہ شراب پیتا تھا اور مسلسل پیتا تھا، اس نے کبھی توبہ نہیں کی، تو آج اس کا نتیجہ شاید یہ نکلا ہے کہ گالیاں دیتے ہوئے آخر تک اس کی زبان پر غلیظ گالیاں تھیں اور اس کو موت آ گئی۔ تو یہ سوئے خاتمہ کا جو واقعہ ہے، یہ بہت بڑی عبرت ہے، سر سبق ہے، یہ سبق ہے بہت بڑا۔ چونکہ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہے نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ تو موت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کب آ جائے گی، جب ہماری روٹین جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں گزرے گی، روٹین ہماری نیک اعمال میں ہوگی، تو یقیناً کسی وقت بھی ہمیں موت آئے گی تو ہم نیک عمل کر رہے ہوں گے۔ اور لاجک بھی ہے سر، اس میں بڑی لاجک والی بات ہے یہ کہ آپ جو روٹین میں کر رہے ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کا زیادہ تر حصہ جس میں گزرتا ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے اسی کام میں مشغول جائیں گے واپس۔ ایک بندہ شراب پی رہا ہے اور مسلسل پی رہا ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، دن میں 10 مرتبہ شراب پیتا ہے، شاید کسی ایک وقت میں موت آ جائے۔ یعنی جب روٹین ہی نافرمانی کے کاموں کی ہوگی، جوا کھیل رہا ہے، آدھی رات تک شراب پی رہا ہے۔ اور سلفی صاحب ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ نے آغاز میں فرمایا کہ اگر کوئی اچھے ہی کام کر رہا ہے، نیکی کی طرف ہے، کسی مدد کی طرف ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی طرف ہے۔ میں یہی بات کرنے لگا تھا، اگر اجازت ہو تو پلیز کریں ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو بات بڑے اصرار سے کر رہے ہیں نا کہ زندگی کی روٹین، تو مومن کی زندگی کی روٹین تو اچھی ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ تو میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ زندگی کی روٹین اگر غیر مسلم کی بھی درست ہو جائے تو برکت وہاں بھی آ جاتی ہے۔
غیر مسلم کی بھی سر؟ غیر مسلم جی زندگی کی روٹین ذرا اس کی دیکھیں اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیں. جی ایک شخص پھاٹک بند ہے اور اس نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے اور وہ کچھ سنتا ہوا جا رہا ہے. اس نے دیکھا ہی نہیں کہ ٹرین آ رہی ہے اور وہ گزر گیا. ٹرین آئی, زور سے ماری ٹکر, پھینکا, لوگ بھاگے. جب اس کو جا کر اٹھایا تو اس کی سانسیں ابھی آ رہی تھی اور کانوں سے ہینڈ فری اتارا تو وہ قرآن سن رہا تھا. لوگوں نے فٹافٹ یہ تو مسلمان ہے تو قرآن بھی سن رہا تھا. اس کو کہا لا الہ الا اللہ, بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کی روح نکلی. تو لوگ مبارکیں دے رہے ہیں کہ بچہ بڑا خوش نصیب تھا, قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا. لیکن حیرت ناک بات اس سے آگے کی ہے جی. جب وہ پتہ کیا گیا کہ یہ بچہ تھا کون, تو وہ ایک نان مسلم تھا. اللہ اس کے والد کو بتایا گیا کہ یہ تیرا بچہ فوت ہو گیا ہے, لیکن اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا تو وہ کلمہ پڑھ گیا. کلمہ پڑھ گیا وہ تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتا ہے یار اس کی قسمت ہے, پھر تم لے جاؤ, اب یہ تمہارا ہے. لیکن یہ بیٹا میرا ساری عمر جوان جب سے ہوا ہے نا, اس کی روٹین عام جوانوں سے ہٹ کے تھی. ہمارے گھر کا ماحول مسلمانوں کا نہیں تھا, ہم سارے نان مسلم ہیں. تو میں اس کو یہ قرآن سنتے ہوئے نا مجھے غصہ بھی آتا تھا, تشویش بھی ہوتی تھی کہ یہ پتر ساڈا ہاتھوں نکل جانا ہے. تو میں اس کو کہتا تھا بیوقوف تیری عمر میں لوگ میوزک سنتے ہیں, فلاں کا سن فلاں کا سن. میں خود اس کو لا کے دیتا تھا لیکن یہ نہیں سنتا تھا. مسلمان نہیں تھا لیکن یہ ہر وقت نا قرآن سنتا رہتا تھا. تو کیا قسمت اس کی کہ قرآن سنتے سنتے آخری لمحات اور کلمہ پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہو گئی. اور یہ بٹی صاحب جو سوری ڈاکٹر صاحب کریں آپ وہ عہد نبوی کا وہ اتنا پیارا بچہ, جی وہی بات میں دیکھیں کتنی برکت ہوتی ہے. آپ کمپنی کیسی رکھتے ہیں, روٹین کیسے رکھتی ہے. اس بچے کا اللہ کے پیارے نبی اسلام کے پاس آنا جانا تھا, لیکن بچہ یہودی کا تھا. بچہ یہودی کا؟ ہاں جی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے اخلاق, آپ کی محبت, آپ کا پیار دیکھ کے اس کا آپ کے پاس آنا جانا تھا. بیمار ہوا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لیں. اس بچے کو کہا, بچے سے کہا. تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. اللہ نے اس کی قسمت اچھی لکھی تھی. تو باپ کہتے ہیں اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹے آج قاسم کے ابو کی مان لے. نبی علیہ السلام کی کنیت ہے نا ابو القاسم. تو وہ اس نے جاتے جاتے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں تو ایک ایسے واقعات ذہن میں آ رہے تھے کہ آپ کی کمپنی کیسی ہے, رفاقت کیسی ہے, زندگی کا معمول کیسا ہے. یعنی اگر اس کو سم اپ کریں, ایمان ہے, اخلاص ہے, سچائی ہے, بندہ معاشرے کے ساتھ مخلص ہے, اس کی روزمرہ کی روٹین کیا ہے, زندگی کے معمولات کیا ہیں, اس کی کمپنی کیا ہے, رہتا کس جگہ پہ ہے, اور ڈیلی اس کی روٹین کیا ہے. یہ ساری چیزیں حسن خاتمہ کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہیں اور اس میں کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں. میں نے اپنی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, انہیں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. میں ان کے بالکل سرہانے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. یہ لوگ تھے جو عمل کرتے تھے, پوری زندگی کرتے تھے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. میں نے جتنی زندگی ان کو دیکھا ہے, والدہ محترمہ کی روٹین یہ دیکھی کہ رات کو انہوں نے وضو کرنا ہے, 2 نفل پڑھنے, سورہ سجدہ پڑھنی اور اس کے بعد سونا ہے. یہ ان کا ایک معمول تھا. یہ آپ نے ساری زندگی ان کو یہ کرتے دیکھا جتنی جب زندگی سے میں آپ نے نے ان ہوش کو سنبھالی؟ دیکھا ایسے ہی دیکھا. ایون کے بیماری کی حالت میں, ہارٹ پیشنٹ تھے, اسی وجہ سے ہم ان کو یہاں لاہور ہاسپٹل میں لے کے آئے تھے. تو اب ہاسپٹل میں ان کو ظاہر ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹے میں نے وضو کرنا ہے. ایک بہت میں بڑا پریشان ہوا کہ میں ماں جی کو یہاں کیسے وضو کرواؤں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, دل میں کیا بات ڈالی. میں نے کہا ماں جی میں آپ کو وضو کرواتا ہوں. بلکہ پہلے انہوں نے سسٹر سے کہا, تو سسٹر نے کہا امی جی یہاں اب کیسے وضو ہو سکتا ہے, ڈرپ لگی ہوئی ہے اور یہ سارا مسئلہ ہے, یہ مٹی ہے, آپ تیمم کر لیں. تو مجھے سسٹر نے بتایا, میں نے کہا نہیں میں وضو کرواتا ہوں امی جی کو. تو میں نے وہ ڈرپ اتروائی, ویل چیئر پہ ان کو بٹھایا, واش روم کی طرف لے گیا. وہاں میرے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی, یہ جو پانی پینے والی بوتل ہوتی ہے جی, اس میں نے پانی ڈالا,
اور اس سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو وضو کروا دیا، ایسے پانی ڈال ڈال کے خود اپنے ہاتھوں سے مل مل کے وضو کروا دیا۔ واپس لے کے آیا، ان کو بیڈ پہ لٹایا۔ جب بیڈ پہ لٹایا تو یہ ایسے انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہی، مجھے نہیں اندازہ ایسے کر رہے ہیں۔ جی جی، تو میری بہت فرینکنس تھی ماں جی کے ساتھ۔ میں نے کہا ماں جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹے میری 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، بیٹا 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد زیر لب انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ساتھ بیٹھا، بس ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تو پاس بیٹھ کے میں کبھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، کبھی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے کان قریب کیا نا تو یہ آواز تھوڑا سا اونچا انہوں نے پڑھا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اب وہی کہ زندگی میں ان کی روٹین تھی، انہوں نے اب بھی دیکھا کہ رات ہو رہی ہے، یہ رات کا وقت تھا، جی، تو اب میں نے حقیقتاً رات کا وقت تھا، رات کا وقت اچھا تھا، جو آپ رات کے بیان وقت فرما ان رہے ہیں، جی، کی تو رات کا وقت تھا۔ انہوں نے وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ لی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سورہ سجدہ کی کچھ آیات بھی پڑھ لی، اور ایسے کرتے کرتے کلمہ پڑھتے پڑھتے اچانک اللہ کے پاس بھی اللہ اکبر، اسی حالت میں وہ اللہ کے پاس گئے۔ اس لیے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ ہمیں توفیق دے تو جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر ہم ہمیشگی کریں، یہ نہیں رمضان میں کر لیے بعد میں بھول گئے، مسلسل ان کو کرتے رہے۔ میرا ایک جگہ درس قرآن تھا تو وہاں ساتھی بتانے لگے کہ یہ جو تھے فجر کے مؤذن تھے، ان کے والد محترم جو وہاں کے امام صاحب تھے، انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا۔ تو فجر کی اذان دینے آئے، اذان دیتے دیتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے دوست لاہور کے قاری عبد المتین صاحب رحمہ اللہ رحمۃ اللہ، پوری زندگی تبلیغ ہی کرتے تھے، تو صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کانفرنس کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس چلے۔ اللہ اکبر، تو یہ عام ہماری زندگی کے ایمان، اخلاص، صداقت، رفاقت، صحبت، کمپنی کیا ہے اور ہماری زندگی کی روزانہ کی روٹین کیا ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں۔ سر جس طرح ابھی سلفی صاحب نے بیان فرمایا تو ہم سب نے اس پہ گفتگو کر دی۔ آپ یقین کیجئے کتنی صداقت ہے اس بات میں کہ آپ جو کر رہے ہوں گے، معاملات زندگی ہوں گے، اسی سے آپ کی واپسی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک چیز کہنے کی اجازت دیجئے اور یا اصلاح کے لیے سمجھائیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وضاقتہ بڑی عاجزی، انکساری اور عزت کے ساتھ میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا سب سے، کہ کہتے ہیں کہ آپ کی وضاقتہ بھی ویسی ہونی چاہیے، آپ کا دیکھنا، نظر آنا بظاہر ویسا ہونا چاہیے۔ سر یہ کتنا میٹر کرتا ہے، کتنا معنی رکھتا ہے بھٹی صاحب کہ آپ کی وضاقتہ، آپ کا پہننا اوڑھنا ایک نیک سیرت اور نیک بظاہر ایسے لگ رہا ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی پینٹ شرٹ پہننے والا یا ایک عام حلیے والا شخص اتنا نیک، دیندار یا اللہ کے ہاں برگزیدہ نہ ہو؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ یہ آپ نے کیا تفریق کر دی؟ پینٹ جو ہے جی یہ بنیادی طور پر ترکوں کا لباس ہے اور شروع ترکوں نے کیا ہے، جی، تو مسلمانوں کا لباس ہے۔ پینٹ پہننے والے کو آپ دوسروں کے ساتھ سائڈ پہ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ پینٹ شرٹ پہنے، شلوار قمیض پہنے، دھوتی کرتا پہنے، لباس کوئی سا بھی ہو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، گناہ کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے۔ لباس بےہودہ نہ ہو، خواتین کے لیے خاص طور پر وہ باپردہ ہو اور مرد حضرات کے لیے بھی وہ اس کے سطر کو ڈھانپ رہا ہو، تو لباس کوئی بھی سا بھی ہو جائز ہے۔ اب باقی رہ گئی چہرے کا حلیہ، تو وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ باقی رہے گی کہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کے عمل کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر بیٹھے ہیں کہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، دل کے اندر جو چیز ہے وہ بھی اس کے مطابق ہوگی تو پھر بات بنتی ہے۔ اور قیامت والے دن کچھ وہ بھی ہوں گے جو دانتوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوں گے۔ کس بات پر؟ کون لوگ ہوں گے سر؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ وہ بد نصیب ہوگا جس نے ساری زندگی من مانی کی ہے، جی، اپنے مرشد، اپنے پیر، اپنے اللہ رہبر اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی نہیں ہے۔ اگر ان کی سنت کے مطابق اپنے ہر عمل میں عبادت کرنے لگا ہوں، زندگی کے معاملات ہیں، شادی بیاہ ہے، اگر سنت کو دیکھتا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنتی ہیں، سارے۔ آپ نے فرمایا الا من ابا، سوائے اس کے جو خود نہیں جانا چاہتا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو بد نصیب ہے کون، ہمیں بھی بتائیں۔ جی،
آپ نے فرمایا جو میری پیروی کرے گا زندگی کے ہر معاملے میں، یہ نہیں کہ من مانی یہاں ٹھیک ہے میرے مطلب کی یہ تو مان ہر لی، معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی جب مانتا ہے تو وہ جنتی ہے، اور جو من مانی کرتا ہے اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو لباس ہو، کردار ہو، سیرت ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، سب میں اللہ کے نبی کی ماننی شروع کر دیں تو وہ پیر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے، آمین آمین، اللہ تعالیٰ ہماری ہمیں ایسا التجا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ دلی التجائیں قبول کر لے۔ آمین۔ لیسر ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ دعا بھی فرمائیں، اور اس دعا میں خصوصی طور پر ہم امت مسلمہ کو شامل کریں، اپنے پیارے پاکستان کو شامل کریں، اپنے پیارے پیغام ٹیلی ویژن کو شامل کریں، اس کے سارے ٹیم ممبرز کو شامل کریں۔ آپ سے گزارش ہے آپ دعا کروائیے، پھر ہم اختتام آپ کریں۔ بھی کر سکتے ہو؟ ضرور سر، ضرور۔ اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے عظمت والے اللہ، شان والے اللہ، جلال والے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے یا اللہ۔ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں برے خاتمہ کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ، یہ پیغام چینل، اس کی ٹیم، اس کے کارکنان، اس کے سپانسرز، ڈونرز، اس سے محبت کرنے والے لسنرز، سب کو اللہ برکتیں عطا فرما دے، ان پہ رحمتیں نازل فرما دے، اس سے کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مقروض لوگوں کے قرض چکانے کے اسباب پیدا فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے مولا کریم، ہم روزے کی حالت میں ہیں، تیرے پیارے نبی کا فرمان ہے تو روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم بڑے ضرورت مند ہیں، ہماری سب ضرورتیں پوری فرما دے، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ خصوصاً ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے یا اللہ، جن بہنوں نے کال کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہمارے ملک عزیز کے احوال تیرے اوپر مخفی نہیں ہے میرے مولا، ہمارا یہ ملک، پیارا ملک، تیرے دین تیرے نام پہ بننے والا ملک، اس کی حفاظت فرما دے، اس کو ترقی اور عروج نصیب فرما دے، عالم اسلام کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ، بالخصوص ہمارے نوجوان بیٹے جو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بیٹیاں، یا اللہ تو ان کو دین کی نعمت سے مالا مال فرما دے، دین کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں، خیر، برکت کے کاموں کی توفیق عطا فرما دے، برائیوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی بٹی صاحب، آپ کا آنے کا شکریہ،
حامد صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، جزاک اللہ آپ کے بھی آنے کا شکریہ، سلفی صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میرے ان تمام معزز مہمانوں کا شکریہ جو شامل گفتگو رہے اور جنہوں نے کال کی، ان کا بھی شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔